لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على حبيبه ونوره ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب ذکر اہل بیت پاک کی اس بابرکت روحانی اور مقدس محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کی کامیابی کے لیے جن احباب نے جس طرح سے جو بھی تعاون کیا ہے
اللہ تعالیٰ ان سب کا تعاون بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالخصوص محترم جناب حاجی عرفان علی صاحب، جن کی خصوصی کاوش سے الحمدللہ ذکر اہل بیت پاک کی یہ مبارک محفل جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اور اس محفل پاک میں ایک بہن ہیں جنہوں نے تبرک کے لیے لنگر کے لیے حصہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی ذو النورین کے مأویٰ، حیدر کرار کے ملجا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب سے 21ویں پارے سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس کو پہلے بیان کرتا ہوں، توجہ سے دھیان سے سن لیجئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے، پہلے چونکہ صحابہ کرام مکہ میں اپنا گھر، کاروبار، مال سب کو چھوڑ کے آ گئے تھے، تو مدینہ شریف میں ابتدائی دن ان کے لیے بڑی آزمائش کے تھے۔ اے بیٹے بیٹھ، شور نہیں کرنا۔ شروع کے دن بڑی آزمائش کے تھے، سارا مال تو رہ گیا مکہ میں، خالی ہاتھ آئے تھے۔ انصار صحابہ نے اپنی جتنا ان سے ہو سکتا تھا ان کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا، راشن دیا، ان کی مدد کی، ہیلپ کی۔ اللہ کو ان کی مدد کرنا اتنا پسند آ گیا، اللہ نے ان کا نام ہی رکھ دیا انصار، مددگار، مدد کرنے والے۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں جہاں ان کا ذکر آتا ہے، وہ صحابہ جو مدینے میں رہ کر مکہ سے آنے والوں کی میزبانی کر رہے تھے، ان کو اللہ انصار کہہ کر یاد فرماتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جگہ جگہ انصار کے الفاظ موجود ہیں۔ والذین آووا ونصروا، وہ جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہ انصار کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو انصار صحابہ کے تعاون سے گزر بسر بس گزارہ کا چلتا رہا، لیکن بعد میں جب اللہ کی مہربانی سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جنگ فتح ہوئی، علاقے ہاتھ آئے مسلمانوں کے، زمینیں ہاتھ آئیں فتح کی صورت میں، مال غنیمت مسلمانوں کے پاس وافر آیا، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے عین مطابق وہ مال غنیمت اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ جو آپ کی اہل بیت پاک کا حصہ آتا تھا وہ ان کو دیا، جو صحابہ کو آتا تھا وہ ان کو دیا۔ اب جب سارے گھروں میں تازی ہانڈی روٹی پکنے لگی تو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک کاشانہ کا حال تو یہ تھا کہ ہفتہ ہفتہ چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ کئی دن گزر جاتے تھے کہ ایک لقمہ تک نہیں کھایا ہوتا تھا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک گھر کا حال تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہماری ماؤں نے مشورہ کیا،
جمع ہو کے مشورہ کیا کہ ہم ساریاں مل کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتی ہیں، گزارش کرتی ہیں۔ وہ کیا؟ آقا مہربانی فرمائے ہمارا راشن بڑھا دیں، ہمارا خرچہ بڑھا دیں۔ یہ مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ بالکل جائز ہے، حق ہے، مطالبہ غلط نہیں ہے۔ ہر بندے کی بیوی یہ چاہتی ہے کہ ہانڈی روٹی سکھی ملے، ہے نا؟ ضرورت کی ساری چیزیں گھر کے اندر پڑی ہونی چاہیے، تنگی مشکل نہ ہو، ہر بندے کی بیوی چاہتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ازواج نے سرکار سے یہ مطالبہ کیا۔ مطالبہ غلط نہیں، مطالبہ بالکل برحق ہے، لیکن ایک ہے ان کا مطالبہ اور ایک ہے اللہ کے پیارے حبیب کی پیاری پیاری طبیعت مبارکہ۔ مطالبہ جائز ہے، حق ہے، لیکن یہ مطالبہ نبی کریم علیہ السلام کے مزاج اور طبیعت سے میچ نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام کی تو یہ عادت تھی نہیں کہ دنیا کا مال جمع کیا جائے، کل کے لیے بچا کر کچھ رکھا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ سوچ ہی نہیں تھی، تو اس لیے حضور علیہ السلام کو جائز ہونے کے باوجود ان کا مطالبہ پسند نہ آیا۔ جب پسند نہ آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ازواج کے پاس جانا ترک کر دیا کہ انہوں نے مجھ سے دنیا کا مال کیوں مانگا، ان کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے مسجد میں ہی تشریف فرما ہوتے، اگلی نماز پڑھاتے مسجد میں ہی تشریف فرما ہوتے، یا پھر اصحاب کہف کے لیے جو ایک چبوترا برآمدہ بنایا ہوا تھا حضور وہاں تشریف فرما ہو جاتے، گھر نہیں جاتے تھے نبی کریم علیہ السلام۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، پورا ہفتہ گزر گیا، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دی، شاید آقا علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی ہونے لگی۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، پورے 29 دن گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر سورہ احزاب 21واں پارہ کے اندر آیت تخییر نازل فرمائی، اور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے اللہ نے حضور کی بیویوں کے سامنے 2 چیزیں رکھ دی، یا دنیا کا مال لے لو، رج جتنا دل کرے لے لو، یا پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ لے لو۔ اگر دنیا کا مال مانگو گی پھر رسول اللہ کا ساتھ نہیں ملے گا، اگر رسول اللہ کا ساتھ لینا ہے پھر دنیا کا مال نہیں ملے گا۔ تو یہ اختیار دیا گیا ان کو کہ یا یہ رکھ لو یا یہ رکھ لو۔ اس آیت کریمہ کو کہتے ہیں آیت تخییر، یعنی جس میں اللہ نے ان کو اختیار دیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 21واں پارہ سورہ احزاب ہے، اور 21ویں پارے کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیت نمبر ہے 28۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے ارشاد فرما دیں۔ کیا فرمانا ہے؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کا مال چاہتی ہو، اگر فتعالین، آ جاؤ میں رسول کے پاس، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا،
اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے تو آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں اتنا دنیا کا مال جمع کر کے دے دیتا ہوں، ساری زندگی تم کھاتی رہو گی، دنیا کا مال کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم دنیا کا مال لو گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر میں رسول تمہیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ طلاق دے کر خود سے جدا کر دوں۔ یعنی میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر دنیا نہیں چلے گی، دنیا لے لو یا پھر اللہ کے محبوب کا ساتھ لے لو۔ آگے فرمایا، توجہ ہے، سبحان اللہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر تم دنیا کے مال کو دھکا دے کر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کو پسند کرو گی، ہائے ہائے، دنیا چھوڑ دو گی، کس کو پسند کرو گی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم دنیا کے مال کو دھکا دے دو گی، ترک کر دو گی، اللہ تعالیٰ کے قرب کو پسند کرو گے، رب کے پیارے محبوب کا ساتھ پسند کرو گے، آخرت کو دنیا کے مال پر ترجیح دو گے، پھر میں رب وعدہ کرتا ہوں فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا۔ یہ اللہ نے اختیار دیا ان آیتوں میں، یا یہ رکھ لو یا یہ رکھ لو۔ اچھا، کتنے دن نبی کریم علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے بھلا؟ بولیے، 29 دن۔ آدمی جب حق پر ہو، قصور بی بی صاحبہ کا ہو، آدمی سمجھانے کی نیت سے اللہ نے بیوی کی تربیت کے 3 سٹیپ بتائے ہیں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے دونوں سٹیپ چھوڑ دیتے ہیں، ڈائریکٹ تیسرے پر آ جاتے ہیں۔ پہلا سٹیپ، اگر بیوی نافرمانی کرتی ہو کیا کرو؟ فرمایا اپنا بستر جدا کر، پہلے سمجھاؤ، پہلا۔ دوسرا، سمجھانے سے بعد نہ ہے تو اپنا بستر جدا کر لو۔ تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ پھر ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ ہاتھ اٹھا لو، یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ تیسرے پر آ جاتے ہیں، پھر تیسرے کے ساتھ ساتھ چوتھا سٹیپ بھی 1 2 3 کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر 29 دن جب ان کو بھی سمجھ آ گئی، ازواج رسول کی ایک تربیت تھی، یہ تربیت کا ایک انداز تھا کہ اللہ کے حبیب ان کے پاس تشریف نہ لے گئے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، خوش آمدید۔ 29 دن کے بعد یہ آیتیں لے کر نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے مومنوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے۔ کس کے پاس؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، وہ تم ساری میری بیگموں نے مل کر مجھ سے دنیا کا ساز و سامان، راشن وافر مقدار میں مانگا تھا نا، تو اللہ نے یہ 2 راستے دی ہیں، یا دنیا کا مال لے لو یا پھر رب رسول کا ساتھ لے لو۔ جاؤ بچوں گھر چلو، شاباش گھر چلو، جائیں شاباش، چلو میرے بچے، توجہ ہے جی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، وہ آپ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا راشن کا، تو اللہ نے آیتیں نازل فرما دیا ہیں، آیتیں آ گئی ہیں، 2 راستے ہیں، یا دنیا کا مال لے لو یا میں رسول کا ساتھ لے لو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا،
اگر تمہارا دل چاہے تو تم اپنے گھر جا کر اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ابا امی کے ساتھ مشورہ کر سکتی ہو، مشورہ کر کے سوچ سمجھ کے مجھے جواب دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ افیک استشیر ابا ویا، آقا میں تواڈے معاملے وچ اپنے ابا جی نال مشورہ کراں؟ آقا نا 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 یا رسول اللہ، آقا یہ نہیں ہو سکتا، معاملہ آپ کا ہو، میں مشورہ اپنے ابا جی سے کروں؟ آقا نانا، روٹی ملتی ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، چولہا جلتا ہے جلے نہیں جلتا نہ جلے، آقا ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے، آقا ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں دنیا کا مال۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ٹھیک، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن ایسا کرو یہ آیتیں لے کر میری باقی بیویوں کے پاس بھی چلی جاؤ اور جا کر انہیں بھی یہ اختیار دو کہ رب فرماتا ہے یا یہ لے لو یا یہ لے لو، جاؤ ان تک پیغام پہنچا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم علیہ السلام کی تمام باقی بیویوں کے پاس گئیں اور جا کر یہ آیات بینات قرآن کی ان کے سامنے رکھیں اور فرمایا کہ رب نے یہ دو راستے بتائیں، کون سا راستہ چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام کی ساری بیویوں نے کہا عائشہ نا بس ہماری توبہ، ہم دنیا کا مال نہیں مانگتی، دنیا کو ترک کرتی ہیں، ہمیں رب رسول کا ساتھ چاہیے۔ آیا اب بتائیں نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں نے دنیا کے مال کو اختیار کیا یا رسول اللہ کے ساتھ کو پسند کیا، اختیار کیا؟ آقا علیہ السلام کے ساتھ کو۔ اچھا تو پھر رب کا کیا وعدہ تھا؟ اگر تم دنیا کا مال چھوڑ دو گی، اللہ کو اور رسول اللہ کو اور آخرت کو پسند کر لو گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کس چیز کا وعدہ فرماتا ہے؟ اجر کا، ثواب کا وعدہ فرماتا ہے۔ یہ سنیے گا جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ نبی کی بیویوں، اگر دنیا کے کو چھوڑ کر اللہ رسول کو آخرت کو پسند کرو گی تو اللہ تم سے اجر عظیم کا، بہت بڑے ثواب کا، جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار کی بیویوں نے دنیا پسند نہیں کی، تو بتائیو پھر ان سے اللہ کا اجر کا وعدہ ہوا کہ نہیں؟ جنت کا وعدہ ہوا کہ نہیں؟ سرکار کی ساری بیویاں قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں کیا ٹھہری؟ جنتی۔ کیا ہیں؟ ان میں کوئی منافقہ نہیں، ان میں کوئی کافرہ نہیں، جو ان کے اوپر زبان کھولتا ہے وہ خود بے ایمان پرلے درجے کا کافر ہے۔ ان کے ایمان اور ان کے اجر کی گواہیاں تو اللہ کے قرآن میں آئی پڑی ہیں۔ اللہ توجہ ہے۔ اچھا آگے اللہ نے فرمایا، اچھا جو شان والا ہوتا ہے نا، وہ نیکی کرے تو ثواب ڈبل ملتا ہے، اگر نافرمانی کرے تو سزا بھی ڈبل ملتی ہے۔ یہ فضیلت کی دلیل ہے۔ مثلا یہاں آپ کھڑے ہو کر گناہ کریں تو ایک گناہ، یہاں نماز پڑھیں ایک تو ایک نماز، گناہ ایک، نیکی ایک۔ لیکن مکہ میں جا کر ایک نماز پڑھیں لاکھ نماز، ایک گناہ لاکھ گناہ۔ کیوں؟ جگہ جو شان والی ہے۔ اگر نیکی کا کام کریں گے شان والی جگہ ہے اس لیے ثواب ڈبل، اگر گناہ کریں گے تو شان والی جگہ کی بے ادبی اور یہ گناہ کا پھینٹا بھی ڈبل۔ تو اللہ کے محبوب کی بیویاں چونکہ بڑی شان والی ہیں، بڑا اونچا رتبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں
من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم میں سے کوئی نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کرے گی۔ جب لفظ فاحشہ نکرہ موصوفہ ہو تو اس کا معنی بدی یا بدکاری نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے شوہر کی نافرمانی۔ کوئی غلط معنی نہ کر لے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں تم بڑی شان والی ہو، اگر تم نے اللہ کے محبوب کی نافرمانی کی تو کیا ہوگا؟ یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ تمہیں سزا بھی ڈبل دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ سزا ڈبل دینا اللہ کے لیے کوئی اوکھا کام نہیں، اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ کیونکہ شان بڑی ہے نا، اس لیے دھمکی بھی سمجھانے کے لیے تنبیہ بھی ڈبل کی۔ اگر تم نے اللہ کے حبیب کی نافرمانی کی تو سزا کیا ہوگی؟ ڈبل ہوگی۔ آگے فرمایا 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اطاعت کرو گی، فرمان برداری کرو گی، کہا مانو گی اللہ کا، اللہ کے رسول کا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا، اور اچھے اعمال کرو گی، اجرہا مرتین، اللہ پہ تمہیں اجر بھی ڈبل عطا فرمائے گا۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر نیک عمل کریں تو اجر سنگل ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں اجر نیک عمل کریں تو اجر کیسا ملے گا؟ اجرہا مرتین، اجر کیا ہے؟ ڈبل۔ کیوں؟ جیسے میں نے مکہ کی مثال دی نا، جگہ شان والی ہے نا، تو نیکی پر اجر زیادہ، اگر گناہ ہو جائے تو گناہ پر سزا بھی زیادہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری ازواج، حضور کی بیویاں، ہماری مائیں، چونکہ جہان کی ساری عورتوں میں اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی بزرگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ اونچی ہیں جہان کی عورتوں میں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال پر اجر بھی ڈبل ان کو عطا فرمایا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ آگے وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے، کن کے لیے بلا؟ آقا علیہ السلام کی بیویوں کے لیے، رِزْقًا كَرِيمًا، عزت والا رزق رکھا ہے، تیار کر کے آیا ہے، عزت والا رزق۔ آگے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں، جو نبی کی نکاح میں آ جائے وہ عام عورتوں جیسی نہیں تو خود نبی کیسے عام لوگوں جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن ہے، ذرا غور کریں، مثل کی رٹ لگانے والا ذرا غور کریں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن، اور یہاں تاکید بھی لگائی ہے، لام تاکید ہے اور نون تاکید ثقیلہ شد والا نون تاکید فرمائی جا رہی ہے، ہرگز تم عام عورتوں کے جیسی نہیں ہو۔ جب ان کی شان جیسا کوئی نہیں تو جن کے یہ لڑ لگ کے شان پا رہی ہیں اس محبوب کے جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، مرحبا جی، جزاک اللہ۔ آپ تشریف رکھیں۔ السلام علیکم۔ یہ کرسی ادھر لاؤ جی، کاری طاہر صاحب ادھر تشریف رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو سبق یاد کریں، اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ تم عام عورتوں جیسی، ان کی مثال نہیں، تو اللہ کے حبیب کی ہائے ہائے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی، اے جا نہیں بولن دی، ہائے ہائے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتا، کیا رتبہ ہے یار، کیا شان ہے، جن کی تربیت ڈائریکٹ رب فرماتا ہے۔ میری تربیت میرے والدین نے کی، میری تربیت میرے استادوں نے کی۔ قاری یوسف صاحب تشریف فرما ہے،
ان کی تربیت حضرت مولانا قاری فیض صاحب نے کی، ان کی تربیت ان کے والدین نے کی، ان کی تربیت قاری خادم صاحب نے کی، ہاں جی قاری خادم حسین صاحب انہوں نے کی۔ تو اساتذہ تربیت کرتے ہیں ہمارے ہاں یا والدین تربیت کرتے ہیں، لیکن نبی کی بیویوں تمہاری عظمت اور شان پر قربان جائیں، تم وہ ہو جن کی تربیت رب خود فرماتا ہے۔ گفتگو سے تھوڑا پرہیز، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ آگے تربیت کے مراحل آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے نبی کی گھر والیو، دروازے پر کوئی بندہ آ جائے نا اور وہ آ کر آواز دے تو تم نے جواب کیسے دینا ہے؟ اللہ یہ انداز بھی ان کو سکھا رہا ہے۔ تو فرمایا فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز اتنی پست ہلکی اور نرم میٹھی نہیں رکھنی کہ دروازے پر کوئی ایسا شخص آئے جس کے دل میں بیماری ہو اور وہ کوئی طمع کرے، کوئی لالچ کرے اور اس کے دل میں کوئی وسوسہ آئے، شیطانی خیال آئے۔ اس لیے اگر تمہارے در پر کوئی بندہ آ جائے اس کو سخت لہجے میں جواب دینا ہے، لڑ کھڑانے والا ڈگمگانے والا لہجہ اختیار نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ تربیت ہے۔ یہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی خواتین ہیں نا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں، ان سب کے لیے یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ واسطہ وسیلہ ذریعہ تو بنی ہے حضور کی ازواج، لیکن ان کے ذریعہ سے قیامت تک آنے والی عورتوں کو حکم ہے کہ تمہارے دروازے پر کوئی بندہ آ جائے، شوہر گھر پر موجود نہیں، اول شوہر موجود ہے تو اپنی موجودگی میں اپنی بیوی کو دروازے پر مت بھیجے، نہیں بھیج سکتا، اجازت نہیں ہے۔ شوہر نہیں ہے، بیوی گھر پر موجود ہے، دروازے پر جائے، دروازہ نہ کھولے، اندر سے سخت لہجے کے ساتھ پوچھے کون، سختی کے ساتھ پوچھے، کیوں؟ تاکہ آنے والے کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو، شیطان کو دا لگانے کا موقع نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ یہ تربیت ہے۔ آگے فرمایا اللہ اکبر، توجہ ہے۔ تو سخت لہجہ میں جواب دینے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آنے والے کو برا بھلا کہنا، بھی کی لڑا ہے، منہ چک کے آ گیا ہے، انج بھی نہیں کہنا۔ کیا کرنا ہے؟ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات اچھی کرنی ہے، لہجہ گرم رکھنا ہے۔ بات کیسی کرنی ہے؟ بات معروف کرنی ہے، اچھی کرنی ہے، لہجہ سخت ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ سبحان اللہ کہہ لو یار۔ اصل میں میرا قصور یہی کہ میں قرآن سناتا ہوں، دوسرا قصور ہے کہ میں بے سورا ہوں، اس لیے آپ نہیں بولتے۔ اگر میں ہوتا دوڑے مائیوں والا، پھر آپ چون چون کے بجتے ہیں، اور بھئی قرآن سن کے بھی کبھی جوش میں آ جائے کرو یار۔ سبحان اللہ کہیں۔ توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ فرمایا اے نبی کی گھر والیوں، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ کیا کرو؟ اچھا، نبی کا گھر بے مثل بے مثال ہے۔ اس پاک گھر کی پاک عورتوں کو حکم ہے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو ہمارے گھروں کی عورتوں کو اجازت ہوگی کہ بازاروں کی رونق بنو؟ بولیں پاک گھر، جن کا گھرانہ پاک، جن کے دلوں کو اللہ نے خود پاک کی ہے، وہ تو ہیں شریعت کی پابند، گھروں میں ٹھہرنا ہے، باہر نہیں جانا ہے۔ تو پھر ہم کچھ زیادہ ہی پاک نہیں ہو گئے ہیں؟
کہ ہم گھر بیٹھے ہوں اور ہماری بیویاں باہر بغیر محرم کے بسوں میں بیٹھ کر سفر کر رہی ہوں، بغیر شوہر کے، بغیر بھائی کے، بغیر باپ کے، بغیر بیٹے کے۔ عمرے جیسا، حج جیسا مقدس سفر ہو، عورت محرم کے بغیر ایسا سفر بھی نہیں کر سکتی، تو شاپنگ کیسے کر سکتی ہے بغیر محرم کے؟ توجہ ہے، یہ قرآن کے موتی ہیں اور ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، اور اہل بیت جن کی آپ شان عظمتیں سنتے ہیں، جنہوں نے کربلا میں جا کر اپنے سر کٹوائے ہیں، ذرا سوچیں تو صحیح، وہ سر کٹوانے والے کتنی شان والے ہوں گے جن کی ماؤں کی تربیت اللہ نے یوں کی تھی، بولیں سبحان اللہ۔ فرمایا جیسے جاہلیت میں عورتیں گھروں سے نکلتی تھی تو ہم نے ایسے گھروں سے باہر نہیں نکلنا، گھروں میں ٹھہری رہنا ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ فرمایا اے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے بیویوں، نماز ادا کرتی رہو، نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا اللہ تو نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کی یوں تربیت کیوں فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ باواز بلند فرمائے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانو۔ کیوں یہ تربیت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ یہی چاہتا ہے، اے نبی کی اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے یہ ساری پلیتیاں نجاستیں تم سے دور کر کے تمہیں ایسے پاک فرما دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اچھا بھئی، قاری شاہد صاحب اب تو یہاں سے 35 میں تشریف لے گئے۔ ملتان بوسن روڈ پر نا ایک اڈا ہے پکے والا، پکے والا بوسن جو ہے نا اڈا بند بوسن، اس سے پہلے ہے پکے والا۔ وہاں میں تقریر کے لیے گیا، تقریباً 2-3 سال ہو گئے، محرم کی بات ہے۔ تو میں گیا نا، ادھی نسل ہو بیٹھی سینے کٹن والی تقریر ہے، ادھے ہو بیٹھے ہو۔ میری تقریر اور میرے ساتھ انہوں نے ایک ذاکر کو بھی بلا لیا، وہ علاقہ تھا نا، تو مجھے کہنے لگے جی ذاکر صاحب بھی تقریر فرمائیں گے تو آپ بھی تقریر فرمائیں گے۔ میں کہا یار ایک ہی تسی دودھ تے پیشاب مکس کرن لگے ہو، ایک ہی کرن لگے ہو تسی؟ اور نہیں جی ساڈی مجبوری ہے۔ میں کہا پھر پہلے انہوں کو کٹا کھول لوے، میں پھر بن دیاں گا۔ سمجھے نہیں؟ میں کہا پہلے انہوں کو تو وارا لال ہے، پھر بات ہے جی انشاءاللہ۔ میں اچھا وہ پہلے تقریر کرتا رہا، میں بیٹھا سنتا رہا، میں نے تقریر میں اس کو نہیں روکا نہیں ٹوکا۔ میری باری ہے، مجھے انہوں نے کہا جی شان اہل بیت بیان کرنی۔ مجھے پتا تھا شان اہل بیت میں یہ سارے اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ صرف امام حسن حسین مولا علی سیدہ فاطمہ زہرا کو مانتے ہیں، حسین پاک کی نانیوں کو نہیں مانتے۔ ہاں جی یہ حسین کے محب ہیں، مولا حسین کی نانیوں کی عظمت اور شان میں قرآن سے سنا رہا ہوں، ان کو پچتی نہیں۔ میں ایسے تقریر کر رہا ہوں، میں ایسے میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس وہ بیان ریکارڈ بھی موجود ہے۔ ان کا ذاکر اٹھا، جب میں یہ 22ویں پارے کی آیتیں شروع کر رہا تھا یہ والی، تو مجھے آ کر کہتا ہے جی شان اہل بیت سناؤ۔ کیا سناؤ؟ اہل بیت دی شان سناؤ۔ میں نے کہا جی میں اہل بیت کی شان ہی سنا رہا ہوں، اور کس کی شان سنا رہا ہوں؟ اور اللہ کے قرآن سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں نے کہا ذاکر صاحب بس مسئلہ انجے تینوں ایتھو قرآن وارا کھاندا ہے، ایتھو وارا نہیں کھاندا۔ میں نے یہاں سے شروع کیا اور چلتے چلتے آیت تطہیر تک پہنچا۔ وہ آیت تطہیر تو پڑھتے ہیں لیکن اتنا نہیں بتاتے کہ یہ آیت تطہیر اصل میں اللہ نے کب کیوں کس کی شان میں نازل فرمائے تھے۔
اللہ فرماتا ہے اے نبی کی اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ نے ارادہ فرما لیا کیا کہ دنیا کی ہر پلیتی کو تم سے دور کرے اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ میں نے کہا میاں ان آیات بینات کی اول مصداق ہماری مومن و مسلمانوں کی مائیں ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بیویاں، یہ ٹبر ان کو گالیاں نکالتے ہیں جی۔ یہ امام حسین سے محبت کرنا اور حضرت امام حسین کی نانی جان کو گالیاں دینا، یہ کون سی محبت ہے؟ بھائی سیدھی بات ہے، ایک بندہ مجھے میرے ہاتھ چومے میرے ابا جی کو گالی دے، میں کہوں گا چل منافقہ دفع ہو، کمینہ کہیں کا۔ اگر مجھ سے پیار کرتے نا، میرے باپ کا احترام کرنا پڑے گا۔ تو مجھے اپنے باپ کی عزت پیاری ہے، حسنین کو اپنی نانیاں نہیں پیاری، مولا علی کو اپنی سس حضرت عائشہ صدیقہ نہیں پیاری ہیں؟ میرے ہاتھ چومے اور میرے گھر کو گالیاں دے، میں تو برداشت نہیں کروں گا۔ مولا علی کے نعرے لگاؤ اور نبی پاک کی بیویوں کو گالیاں دو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی تمہیں سینے سے لگائیں اور حوض کوثر کے جام پلائیں؟ نا 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 نا، مولا علی اسی کو جام کوثر پلائیں گے جو نبی کریم علیہ السلام کی ساری اہل بیت اور صحابہ کا پیار اپنے دل میں بسائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو خیر ان آیات کریمہ نے کیا بتایا؟ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت پاک کو کیا کر دیا ہے؟ پاک کیا کر دیا ہے؟ بولے کیا کر دیا ہے؟ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور طبقہ بھی ہے، کیونکہ ایک طبقہ وہ ہے جو حضرت امام حسن اور حسین کو، مولا علی کو، سیدہ زہرا کو اہل بیت مانتا ہے، لیکن حضور کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا۔ ٹھیک، ایک یہ طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو حضور کی بیویوں کو اہل بیت مانتا ہے، حضرت امام حسن اور حسین کو، مولا علی کو، سیدہ زہرا پاک کو اہل بیت نہیں مانتا۔ اس ٹبر نے بھی ادھیاں نو منیا، اس ٹبر نے بھی ادھیاں نو منیا، آ سنیاں دا ٹبر ہے جنہیں سارے نو منیا۔ ہم سرکار کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، سرکار کی بیٹیوں کو، نواسوں کو، مولا علی کو، ان کو بھی ہم اہل بیت مانتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ توجہ ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی نہیں بیٹیاں تو پچھلگ ہوتی ہیں، بیٹیاں تو کئی کہتے ہیں پرایا دھن ہوتی ہیں، ان کی شادی بیاہ ہو جاتی ہے وہ تو اگلے گھر چلی جاتی ہیں، لہذا بیٹیاں اہل بیت نہیں ہیں۔ تو ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے جامع ترمذی سے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، اونچی آواز سے لیجئے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے اوپر چادر اوڑے ہوئے تشریف فرما تھے۔ اس حدیث پاک کو کہا جاتا ہے حدیث قصہ۔ آقا علیہ السلام اپنے اوپر چادر اوڑے ہوئے تشریف فرما ہیں کہ حضرت مولا علی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ چادر میں لیا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ حضرت امام حسن پاک آئے، ان کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھ چادر میں لیا، چادر کے نیچے کر کے بٹھایا۔ حضرت مولا حسین آئے، سیدہ زہرا پاک آئیں، ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے نیچے لیا، بٹھایا اپنے ساتھ، چادر اوپر کر لی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی۔ یہ ترمذی شریف میرے ہاتھ میں ہے، حدیث نمبر ہے 4121، صفحہ نمبر 1241، ورقے دا پاسا کھبا، جامع ترمذی شریف۔ یہ حدیث کی وہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں جس کے بارے میں محدثین نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ترمذی شریف موجود ہے یوں سمجھیں کہ اللہ کا رسول خود تشریف فرما ہے۔
اتنی شان والی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو چادر کے نیچے لیا، کون کون؟ مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، سیدہ زہرا اور خود نبی کریم علیہ السلام چادر کے نیچے۔ اب سرکار نے دعا مانگی، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اہل بیت ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیت فطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یا اللہ ان کو ایسے پاک فرما دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیاں بھی بولیں اہل بیت، نواسے بھی اہل بیت۔ یہاں ایک اور غلطی نکالتا جب آقا علیہ السلام کو اللہ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی؟ اونچی آواز سے بولے، میرے لجپال آقا مولا کی کتنی صاحبزادیاں؟ 4۔ کئی لوگ بضد ہیں اور ضد میں آ کر نبی کریم علیہ السلام کی باقی 3 صاحبزادیوں کے منکر ہیں، جی بالکل چٹے انکاری ہیں۔ وہ کہتے نہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کا خون نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ایک دفعہ تقریر کر رہا تھا تو میری تقریر میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے جی نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیاں آپ نے کہا 4 ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل 4 ہیں۔ کہتے ہیں جی اگر 4 ہیں تو مشہور 1 کیوں؟ اگر 4 ہیں تو مشہور 1 کیوں؟ میں نے کہا فرشتے کنے کنے؟ کہتا ڈھیر سارے۔ میں نے کہا مشہور؟ کہتا 4۔ میں کہا اگر ڈھیر سارے نہیں تو مشہور 4 کیوں؟ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ ڈھیر ساری، لیکن مشہور کتنی؟ 4۔ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ، لیکن مشہور کتنے ہیں؟ 4۔ فرشتے کروڑوں، مشہور 4، باقیوں کی نفی نہیں۔ آسمانی کتابیں ڈھیر ساری، مشہور 4، باقیوں کی نفی۔ صحابہ کرام 1.25 لاکھ، مشہور 4، باقیوں کی نفی۔ سرکار کی 4 صاحبزادیاں، مشہور 1 تو باقیوں کی نفی نہیں ہوتی بھائی، نہیں ہوتی۔ یہ کون سی دلیل ہے جی مشہور 1 ہے؟ قائد اعظم کنے پائی سن پتا؟ ایکو بابا مشہور ہے، باقیاں دا پتہ ہی نہیں ہے بھی سن کے نہیں۔ اقبال صاحب کنے پائی سن؟ پیر میر علی شاہ صاحب کے کتنے بھائی تھے پتہ ہے؟ ہمیں صرف 1 کا پتہ ہے، باقیوں کا انکار کر دے۔ سرکار کے چچا حضرت عباس کے بیٹے کتنے ہیں؟ مشہور عبداللہ بن عباس ہیں، تو باقیوں کا انکار کر دے۔ جناب ابو طالب کے کتنے بیٹے ہیں لیکن مشہور مولا علی ہیں، کیا باقیوں کا انکار کر دے؟ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں لیکن مشہور حضرت عبداللہ اور حضرت امیر حمزہ ہیں، باقیوں کا انکار کر دے؟ بھائی مشہور 1 کا ہونا یہ الگ بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہے ہی بس یہی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ اکبر، توجہ ہے؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اچھا بھئی اللہ کا قرآن تو پڑھ کے دیکھو، نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیاں کتنی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ 22واں پارہ سورہ احزاب ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، محبوب پیارے آپ ارشاد فرما دیں اپنی بیویوں سے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے۔ تو یہاں پر لفظ حضور کی بیٹیوں کے لیے جمع کا آیا ہے، اور عربی زبان میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہا جائے کہ اگر حضور کی 1 بیٹی ہے غلط، 2 ہیں غلط، کم از کم
تین تو ہیں نا، کیونکہ جمع کا لفظ ہے، جمع عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے اور الی ما نہایت تک جاتی ہے، جہاں جتھوں تک مرضی لے جو جاتی ہے، جمع عربی زبان میں تین سے شروع۔ تو آقا علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے قرآن میں جمع کا لفظ آیا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حضور کی ایک صاحبزادی ہے، نہ، اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ اچھا بھئی، اہل بیت پاک کی شان میں ایک اور آیت کریمہ بھی سن لیجئے۔ نجران کے 12 عیسائی مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر نبی کریم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگے۔ عیسائی حضور سے مناظرہ کرنے آئے اور آ کر کہنے لگے، جی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کون ہیں، کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، آیت اللہ ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے بیٹے نہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کہنے لگے نا جی نا، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا عیسائیوں کیسی عجیب بات کر رہے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہنے لگے جی آپ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابا جی کا نام بتائیں، کیا نام ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تو ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو عیسائی ہنس کے کہنے لگے دیکھا نا جی، پھر جس کا کوئی ابا نہ ہو اس کا ابا پھر اللہ ہی ہے نا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عیسائیوں کتنی عجیب بات کر دی تم نے پھر، کہ جس کا کوئی ابا نہ ہو اس کا ابا اللہ ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ کہنے لگے نہیں جی ایسے ہی ہے، جس کا کوئی ابا نہیں اس کا ابا اللہ ہے۔ فرمایا بتاؤ پھر کتنے کا اللہ کے بچے ہیں؟ کہتے بس ایک، حضرت عیسیٰ۔ فرمایا آدم علیہ السلام کے ابا کا نام کیا ہے؟ اگر یہ بات ہے کہ جس کا ابا نہ ہو اس کا ابا اللہ ہے، حضرت آدم کو تم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ان کے ابا نہیں ہیں؟ بتاؤ نا پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ بس پھر صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کوئی جواب نہ آیا، منہ لٹک گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسائیو جلدی کرو جواب دو، ابھی تو میں نے تم سے آدم علیہ السلام کی امی جی کا نام بھی پوچھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ ابا جی نہ اماں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی تو ہے نا، ابا نہیں نا۔ اللہ نے کلمہ کن فرما کر بن باپ کے، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، ایسے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ماں کے ذریعے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا جواب دو، اب عیسائی جواب نہ دے سکے، لیکن ضد جاری رکھی کہ نہیں جی وہ بس اللہ کے بیٹے ہیں تو ہیں، بس اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اللہ نے نبی کریم علیہ السلام پر، یہ تیسرے پارے میں ہے، آیت مباہلہ نازل فرمائی۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مناظرہ میں دونوں فریق بیٹھ کر اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اور مباہلہ میں دونوں فریق مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ سچے کو عزت عطا فرما، جھوٹے پر لعنت فرما۔ یہ ہوتا ہے مباہلہ۔ تو اب اللہ نے آیت مباہلہ نازل فرمائی اور فرمایا حبیب پیارے ان کو چیلنج فرما دیا، او عیسائیو اب تم سے مناظرہ نہیں ہوگا بلکہ مباہلہ ہوگا۔ آ جاؤ میدان کے اندر، تم بھی اپنا خاندان لے کر آؤ، میں بھی اپنا خاندان لے کر آتا ہوں، تم بھی اپنے بچے لے کر آؤ، میں بھی اپنے بچے لے کر آتا ہوں، میں بھی خود آؤں گا، تم نے بھی خود آنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ سچے کو عزت عطا فرما، جھوٹے پر لعنت فرما۔ یہ دعا مانگے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، آیت سنا دوں؟ موڈ ہے سننے کا؟ لنگر میرے خیال تیار ہونے والا ہے، لیٹ تھوڑا اس لیے کیا تاکہ آپ کو بالکل تازہ پکا ہوا کھلائیں، ٹھیک ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ تو اللہ نے آیت مباہلہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فرمایا آ جاؤ میدان کے اندر مل کر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ جھوٹوں پر لعنت کر. اچھا عیسائی پہلے دن کتنے آئے تھے بلا؟ 12. اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جگہ طے ہو گئی، دن طے ہو گیا. پہلے آئے تھے 12، مباہلے والا دن آیا تو پورے 60 عیسائی آئے، اور اپنے پوپ پادری جو ان کا سب سے بڑا گرو گھنٹال تھا اس کو بھی لے کر آئے. روایتوں میں آتا اتنا بوڑھا تھا، آتے ہوئے آدمی کو دیکھتا تو یوں اس کو آنکھیں اٹھا کر دیکھنا پڑتا تھا کون آ رہا ہے. یعنی یہ چمڑا اتنا لٹک چکا تھا، عمر کا اندازہ خود کر لیں، بوڑھا تھا. ظاہری بات ہے جب بوڑھا تھا، اتنی عمر کا تھا تو پڑھا بھی بہت ہوگا، سنا سیکھا سمجھا تجربہ بھی بہت ہوگا. تو جب مباہلہ کا دن آیا نا تو عیسائی پہلے ہی آ کر سٹیج لگا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے جی آؤ آن دیو مسلمانوں دے نبی نو، میں ایہو جی بات دعا چھڑاں گا، میں انج کر دیں گا، میں انج کر دیں گا. اور جنہیں نال دے چھوٹے چھوٹے چوچے سننا وہ کہنے لگے جی واقعی جی تسی کر سکتے ہو، خدا بند یسل مسیح نے تانوں بڑیاں پاوراں دیتی نے، بڑیاں عظمتاں دیتی نے، تسی بڑا کچھ کر سکتے ہو. وہ بڑکا مار رہا ہے، وہ بڑکا مار رہے نے، پہلے آ کے سٹیج لا کے اتوں اللہ دے محبوب تشریف فرما ہو گیا. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کس انداز کا تشریف لے کے آئے؟ آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین نو کندھے نال چکیا، امام حسن نو اپنی انگلی نال لایا، اپنے پیچھے حضرت سیدہ زہرا پاک نو لایا، انہاں دے پیچھے مولا علی پاک نو لایا. ایس انداز دے نال نبی کریم علیہ السلام عیسائیاں دے مقابلے جو مباہلہ کرن واسطے تشریف لے کے آئے. اچھا جس ویلے آئے نا سرکار تشریف لے کے آئے، وہ پوپ پادری جڑا بوڑھا بیٹھا تھی بڑکا مار رہے تھی، میں انج کر دیں گا، میں تباہ کر دیں گا، برباد کر دیں گا، یہو جی بد دعا کراں گا میں. جس ویلے ویکھیا نا قافلہ آ رہے انج اکھاں پٹ کے ویکھن لگیا تے شان و عظمت اور نورانی چہرے دیکھ کے نہ رہ نہ سکیا، اپنی تھاں تو فوراً کھڑا ہو گیا، فوراً کھڑا ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام دا استقبال کیتا تے نال اس چھوٹیاں نوں کہنے لگا لا مباہلو فتحلکو، خبردار خبردار انہاں نال مباہلہ نہ کرے، جے پنگا نہ لیا جے نہیں تے تواڈے سارے دا کچومر نکل جائے گا. خبردار انہاں دے مقابلے جا کے بد دعا نہ کرے جے، اے بد دعا انہاں نوں نہیں لگنی، اے تانوں آپ نوں لگ جائے گا. چھوٹے عیسائی کہنے لگے حضرت جی خیر ہے، پہلے بڑیاں بڑکاں مار رہے سوں، میں انج کراں گا، ہن آپ ہی بہ گئے، پہلے کہنے تھی بیجا بیجا کرا دیں گا، ہن آپ ہی بہ گئے. انہیں کہا میں بڑکاں ادو مار رہا سا جدو اے نوری چہرے نہیں سن ویکھے. آئے ہائے ہن میں ویکھ رہا انہاں دیاں دعاواں دے اندر اینا اثر موجود ہے، اینی تاثیر موجود ہے. اگر اے ہاتھ چک کے دعا کر دین تے انہاں دیاں دعاواں دی وجہ نال پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دین گے. تسی کی چاہے ہو؟ اللہ اکبر. عیسائیاں نے ہار منظور کر لی، شکست منظور کر لی، جزیہ ٹیکس دینا منظور کر لیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے مباہلہ نہیں کیا، واپس چلے گئے اپنی ہار مان کے. ان ایس موقع تے نبی کریم علیہ السلام جس ویلے قافلہ لے کے جان لگے سن، سرکار نے فرمایا سی اے میری اہل بیت، حضرت امام حسن حسین سیدہ زہرا مولا علی پاک، سرکار نے انہاں نوں لیا تے کی فرمایا اے میری اہل بیت، جس ویلے میں دعا کراں ہاتھ چک کے تساں آمین کہہ دینا. تو سرکار انہاں نوں لے کے گئے. اچھا ایتھے ایک ٹبر بولدا ہے، دیکھنا جی مباہلہ کرنا اوکھا کام ہے کہ سوکھا؟ جی ڈاڈا اوکھا. انہوں نہیں لے گئے، عثمان غنی نوں نہیں لے گئے، باقی صحابہ نوں نہیں لے گئے. نبی کریم علیہ السلام اپنے کنبے خاندان نوں لے گئے. پتہ لگ گیا دین دے اصل وفادار بس آنے، باقی اصل وفادار نہیں نے. لوگ کی گلاں کر دینے. میں عرض کر دینا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے ہی کنبے نوں کیوں لے کے گئے؟ دیکھو نا میدان سے جانا سی،
جا کے دعا منگنی سی، یا اللہ سچے نو عزت عطا فرما، جھوٹے تے لعنت فرما۔ اگر نبی کریم علیہ السلام اپنے کنبے دی بجائے اپنے صحابہ نو لے کے چل جاندے، اپنے مریداں نو لے کے چل جاندے، تے کوئی سکھ عیسائی یہودی تانا مار سکتا سی، دیکھو نا میدان وچ تے آئے نے لیکن مریداں نو لے کے آئے نہیں۔ بھئی مریداں دا کی مر گئے تے ہور آ جان گے، مریداں دی کوئی کمی ہے؟ مریداں دا کوئی گھاٹا ہے؟ اس لئی نبی کریم علیہ السلام مریداں نو محباں نو لے کے نہیں گئے، اپنی آل نو لے کے گئے نے۔ اللہ اکبر، تاکہ کوئی اے نہ کہہ سکے صحابہ نو مطلب لے کے جاندے تو کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ سرکار اپنے نواسیاں نو لے کے گئے نے، جدو ہیں نہیں دو تے انہاں نو لے کے آنا اس گل دی دلیل ہے نبی کریم علیہ السلام نو اپنے مذہب دی صداقت تے پکا ٹھکا یقین سے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے۔ اچھا، اسی سرکار دی اہل بیت پاک دی شان دی محفل سجائی ہے۔ سرکار دی اہل بیت پاک دا، سرکار دی بیٹیاں دا، سرکار دی بیویاں دا، سرکار دے نواسیاں دا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ایک کرن نال سانو لبدا کی؟ لوکی پوچھدے نے وہ سنیو تسی اینا خرچہ کر دیو، لائٹاں لان دیو، بندیاں نو ساتھ دیو، لنگر پکان دیو، مولوی صاحب نو بلان دیو، تقریر کران دیو، لنگر کھوان دیو، ونڈ دیو، تو انہوں کی لبدا ہے؟ آؤ میں عرض کر دے میں سانو کی لبدا ہے۔ ترمذی شریف دی حدیث پیش کرنے لگا، ذرا سنے جے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا میرے نال محبت کرے، جڑا میرے دوویں نواسیاں نال محبت کرے، جڑا انہاں دی یعنی امام حسن اور حسین انہاں دی امی جان نال محبت کرے، انہاں دے ابا جی نال محبت کرے، صلہ کی لبے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، میری پنج تن پاک نال اہل بیت پاک نال پیار کرنا لا قیامت والے دن میں رسول دے نال جنت دے اندر میرے درجے وچ ہوئے گا، وہ میرے درجے وچ ہوئے گا، میرے نال ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اے صلہ لب دے بھائی، اللہ اکبر۔ ایک اور صلہ، نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ، فرماندے نے کہ ایک رات مینو نبی کریم علیہ السلام نال کم پہ گیا۔ الفاظ سنے جی، ذات لیلۃ فی بعض الحاجات، میں کسے حاجت دی وجہ نال آقا علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوئے، یعنی صحابہ اپنی حاجت لے کے کدی بارگاہ جاندے سن تے حاجت روا منیا تے اپنی حاجتاں لے کے گئے نا۔ فرماندے نے ذات لیلۃ فی بعض الحاجات فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه قال فكشفه فاذا حسن وحسين على ورقي فقال هذا ابنایا وابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے حدیث پاک فرماتے ہیں مینو نبی پاک نال کم پہ گیا، میں حضور دی بارگاہ چلا گیا، دستک دیتی، حضور باہر تشریف لے کے آئے۔ سرکار جدو باہر لے کے آئے نا تشریف، تے سرکار نے اپنے اتنے نا چادر انج لے کے نا بکل ماری ہوئی سی، تے میں محسوس ہوئے نا چادر دے تھلے سرکار دے سجے کھبے دوویں موڈیاں نال چادر دے تھلے کوئی شے ہے، حرکت جی میں محسوس ہوئی۔ جدو میں اپنی عرض سنا لی، سرکار نے میری عرض پوری کر دیتی، کم پورا ہو گیا۔ ہن میں نبی پاک علیہ السلام تو پوچھا آقا مہربانی فرماؤ تواڈے بکل دے تھلے کی ہے، میں نو بخاؤ۔ فرماتے ہیں فکشفہ، آقا علیہ السلام نے تو پردہ اٹھایا، فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرَقَيْهِ، فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسن اور حسین پاک نبی کریم علیہ السلام کے پاس گود میں بیٹھے کھیل رہے تھے۔
سرکار دی گودے بہ کے ایتھے موڑے لگ کے کھیل رہے سن چادر دے تھلے. نبی کریم علیہ السلام نے چادر اٹھائی پھر فرمایا اب میرے پتر نے. ایک اور نے اب میرے پتر نے نالی فرمایا میری بیٹی دے بیٹے نے. پھر سرکار نے دعا مانگی اللہم انی احبہما یا اللہ میں مصطفیٰ انہاں دوواں نال پیار کردا فاحبہما یا اللہ تو بھی انہاں دوواں نال پیار فرما واحب من یحبہما یا اللہ جڑا جڑا بندہ میرے انہاں پتراں نال پیار کردا ہے یا اللہ تو نہ پیار کرن والےاں نال پیار فرما. جے اگر تسی چاہندے ہو کہ توڑے نال اللہ پیار فرمائے نبی پاک دے پتران نال پیار کرو. نبی پاک دے دو تیرہ نال سرکار دے نواسیاں نال پیار کرو. انہاں دے دل نال محبت نال اپنے دلانو آباد کرو. اللہ دی قسم چکے کہنا تسی انہاں نال پیار کرو گے اللہ توڑے نال پیار فرمائے گا. توجہ ہے سوکھا جا وظیفہ ہے اوکھا تا نہیں نا. اللہ دا پیارا بننا ہے نبی دے دو تیرے نال پیار کرو نبی دے نواسیاں نال پیار کرو اللہ تو انہوں اپنا بنا لے گا. اللہ توڑے نال پیار فرمائے گا. اللہ اکبر. توجہ ہے جی میرا خیال ہے تقریر تے ہوگی کافی. کیا صورتحال ہے جی جاوید بھائی تیار ہے؟ ٹھیک ہو گیا. توڑے سامنے ان قاری صاحب بھی انشاءاللہ گفتگو فرمان گے. چلو بھی تقریر ختم ہے. ہون میری تقریر ہوتا ہے یا ساڑھے سچے سوچے عقیدہ اہل سنت ہوتا ہے. کسی دا کوئی سوال ہوئے کوئی الجھن ہوئے بسم اللہ فقیر حاضر ہے سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سکتے ہو. اگر کسی رو کوئی میری گل سمجھ نہیں آئی پوچھ سکتے ہو. میری کوئی دلیل کچی لگی ہے کمزور لگی ہے تاں تسی پوچھ سکتے ہو. کوئی غلط فہمی ہوئے ساڑھے عقیدے نظریے بارے تسی پوچھ سکتے ہو. انشاءاللہ فقیر جواب دینا سے حاضر ہے. ایک سوال میرے ذمہ لایا گیا ہے وہ میں جواب عرض کرنا انہیں تسی سوچ لو ذہن وچ کچھ ہے تھا. آج ساڑھے پنجو پلتے میں نام نہیں لیندہ پھر تسی پہنچ جاؤ گے ڈائریکٹ ہوتے. غلط فہمی جہالت عام ہے شریعت تو دوری ہے. منت منی جاندی ہے اللہ سانو اگر بیٹی عطا فرمائے تے اسی انہوں زنجیران نال امام باڑے بیچ جا کے قید کرانگے. ادھاں دی منت مننا بھی حرام ہے. اگر بیٹی مل جائے تو انہوں پھر پورا کرنا بھی حرام ہے. یہ گناہ دا کام ہے. منت او منی دی جدے وچ اللہ دی رضا ہوئے. ہاں جی ہاں قاری صاحب فرما رہے نے منت مننا والے اپنے آپ نو کیوں نہیں بن رہے. جڑا بال جمے انہوں جا کے بننے زنجیران وچ بھی اپنے آپ نو بن چلو چس بھی آوے. دوسرا میں عرض کر رہے ہیں شریعت تو بہت دوری ہو چکی. جہالت گوڑیاں دی کرنی ہے نک تی کرائی پی. جنہاں دیاں نویاں شادیاں ہوئی محرم دے دن آ گئے ہن خاندان دے وڈیرے آرڈر جاری کر دیں وڈیریاں دے وڈیرے بھائی یہ دولہن نو پیکے چھڑیا چند چڑھن تو پہلے پہلے. کیوں جی اور جی محرم وچ میاں بیوی نہیں مل سکتے. یہ کتھوں دا قاعدہ ہے یہ کتھوں دا کلی ہے. یہ شریعت و جہالت دی دلیل ہے. یہ بالکل غلط مسئلہ ہے. ساڑی عوام دے وچ رائے جی اور کٹ کٹ کے بریجیا پہ پتہ نہیں ماسی ہوں کیویں پٹیے اس مسئلے نو تاکہ یہ اتوں لیوڑ جڑے چڑھے پے نے اینو پٹیے تو تے شریعت دا نور اسی کیویں پائیے. اسی بیان کر ہاں جی آپ پوچھا کنا کے اپنا یہ بھی صحیح. اسی علماء کو پوچھا کنا کہ اسی علماء دی گفتگو سنی کنی کے
اسی جمعے تے ادوں آنا ہے جدو دوجی اذان سننی، قصور مولویاں دے بیان نہیں کردے ہے نا، کل خانی تے تقریر ہونی، اسی ادو جانا ہے جدو ختم دا ٹائم ہو گئے ہے نا جی۔ شادی بیاہ تے اسی لنگر دے انتظار چ 2 گھنٹے ایڈوانس جا کے بہ جنے، جی جمعے تے گھڑی 2 منٹ اتے چلے تے اسی ایک نظر نال مولوی نو وینے، ایک نال گھڑی نو وینے۔ کیوں؟ 2 منٹ اگر برداشت کر لو، اگر صبر کرو تو شریعت دا کوئی مسئلہ بیان ہو رہا ہوندہ ہے۔ دوری ہے، تسی ساڑھے تو بہت دور ہو، سانو حکم فرماؤ اسی توڑی دہلیز اتے آ کے توڑی بیٹھک آ کے تو انہوں اتھے آ کے سبق پڑھا جائیے، تسی پڑھنا لیتے بڑھو نا، انہوں اسی اس تو ود کی کر سکتے۔ میں نو بعد حضرات بلا لینے نے اپنے ڈیرے تے، اپنے گھر چ اپنے بیٹھک تے بلا لیا، بلا کے پوچھا جی مسئلہ یہ جواب دے دیو، پیغام ہے جی ساڑھے بزرگ بلا رہے ہیں، ساڑھے ابا جی بلا رہے ہیں، چاچا بلا رہے ہیں، آجو جی۔ حالانکہ جنہوں لوڑے انہوں آنا چاہیے ہے، لیکن میں سمجھنا بھی میری شان نو کوئی شان ہوئے تو فرق پوے نا، میری شان ہی کوئی تو فرق بھی پینا، میں الحمدللہ متھے تے وٹ پایا بغیر ٹر جانا بھی ہاں حکم فرماؤ جی میں تمہیں مسئلہ دسنا آ گیا۔ اس تو بعد اسی کی کر سکتے ہیں، تسی آپ نہ سکھو تے تہاڈی مرضی ہے۔ محرم دے اندر ایسی سوچ، بعض کے اندر یہ محرم چ نکاح جائز نہیں، بالکل جائز ہے۔ سال دے 365 دنوں دے اندر کوئی ایک دن ایسا نہیں جس دن دے اندر نکاح منع ہوئے، جس دن دے اندر میاں بیوی دا باہمی تعلق منع ہوئے۔ ہاں جڑے مخصوص دن نے چھٹیاں وہ ہور مسائل نے، لیکن یہ گل نہیں کہ فلانے دن تے فلانے دن وغیرہ وغیرہ، یہ چیزاں بالکل غلط ہے، جہالت ہے، اس کو دور کرو۔ ہاں جی عمرے تے جاؤ تے احرام وچ غری گل ادو تو ہور مسئلہ ہے نا، اس ٹائم منع ہے۔ ہاں جی کوئی ہور مسئلہ پوچھنے جی؟ منت مننی، منت منو نا جدو بھی شرکیہ منت نہیں مننی، اے فلانے دے نام دا فلانے دا نام دا نہیں، منت صرف اللہ دے نام دا، ٹھیک؟ سبیل دا مطلب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی بزرگ دے اشارے ثواب واسطے سرکار دی امت نو پانی پلانا، ٹھیک ہے جی۔ اشارے ثواب دی نیت اگر ہوئے تو سبیل بلا شبہ جائز ہے، جی اگر کسی دوجے نیلے پیلے کالی دی ریش ہوئے پھر ٹھیک نہیں، اشارے ثواب دی نیت نہ سبیل بالکل جائز ہے۔ پوچھ لو یار، پوچھ لو، موقع ہے، میں قاری صاحب دا ٹائم لے رہے ہیں انہا تو میں معذرت کر لوں گا انشاءاللہ۔ لنگر پک جائے تو لے آؤ جی، شروع کریے پھر آپ اگلی کاروائی بھی۔ ہاں جی لنگر تیار ہے؟ ہاں ٹھیک۔ اب آپ کے سامنے قاری طاہر صاحب ایک نعت شریف پڑھیں گے، اس کے بعد